ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے، حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ تو اس وقت یہ جو سسٹم پر مسلط ہے اس کی اساس اور بنیاد ظلم ہے۔ انہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا، عوام نے جنہیں الیکٹ کیا تھا، جن کو پارلیمنٹ میں اور حکومت میں ہونا چاہیے تھا، یہ ان کا حق تھا، یہ چھین لیا گیا اور ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ نتیجتاً لا قانونیت بھی ظلم ہے، قانون پر عمل نہ کرنا بھی نتیجتاً لوگوں کا حق پامال ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے، کوئی ظالم اہل نہیں ہو سکتا اس کام کے لیے جو سونپا گیا ہے۔ نااہل لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے مور دین 90% عوام کے لیڈر ہیں، راہبر ہیں، ان کے دلوں میں بستے ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، کئی حوالوں سے ان کے حقوق ہیں۔ نمبر 1 وہ قیدی ہیں، قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کی فیملی کو ملنے دینا چاہیے۔ ان کے سی ایم صاحب ہیں ایک صوبے کے، ان کو ملنے دینا چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے، حق پامال ہو رہا ہے۔ اور یہ فیڈریشن پر بھی حملہ ہے کہ ایک صوبے کا سی ایم جیل کے باہر بیٹھے آگے، رات تک دیر تک بیٹھا رہے، پھر ادھر آگے بیٹھے۔ یہ فیڈریشن پر حملہ ہے، فیڈریشن کی تباہی و بربادی کر رہی ہے لوگ، خلاف آئین، خلاف قانون ہے سارے کا سارا۔ عمران خان صاحب بیمار ہوئے ہیں، پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، ان کے کنسرنز ہیں عمران خان کے بارے میں۔ دنیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ان کے کنسرنز ہیں، وہ خالی دنیا میں ایک پاپولر شخصیت ہے اور شناختہ شدہ شخصیت ہے، ہیرو ہے پاکستان کا، وہ امید ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کا ایسٹ ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جناب والا جہاز ایسٹ ہے، ایٹم بم ایسٹ ہے، وہ ایسٹ ہے پاکستان کا۔ ملکوں کے پاس ایٹم بم تھے، ٹوٹ گئے، وہ تباہ برباد ہو گئے۔ وہ اس ملک کو باقی رکھنا، جوڑ کے رکھنا سارے فیڈریشن کو، صوبوں کو عمران خان ہے۔ نیشن بلڈنگ کا کام وہ کر سکتا ہے، یہ تو قوم توڑنے والے لوگ ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے کنسرنز ہیں، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بعض لوگ جو ایسے ہوتے ہیں ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، کسی کو اذیت دے کر، تکلیف دے کر انہیں لذت ملتی ہے۔ یہ اس طرح کے قوم کو تکلیف دینا، عوام کو تکلیف دینا، ہر کسی کو اذیت دینا، اور اس سے ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ ان کو تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہمارے پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں؟ آپ خود بتائیں نا کہ کیا عوام کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ کسانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ مہنگائی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ نامنی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ سیاسی بحران، معاشی بحران سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ لوگوں کو اذیت میں رکھا ہوا انہوں نے، اور ان کو پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اور چونکہ ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں۔ کہاں سے لیگلائز اپنے آپ کرتے ہیں، پاور کہاں سے لیتے ہیں؟ باہر جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کر۔ درست کہا تھا انہوں نے، بیگرز آر ناٹ چوزر، واقعاً بیگر ہے یہ۔ اور یہ جہاں بھی جا رہے ہیں، اب تو ان کے گلے میں پٹا ہے غلامی کا، گلے میں ان کا۔ غزہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ غزہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدد کے لیے پکارتے تھے۔ اس وقت کہاں تھے یہ کہ ہماری نسل کشی؟ عورتیں پکارتی تھیں، یتیم پکارتے تھے۔ اس وقت تو ان کی آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی تھی، کانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، سن نہیں رہے تھے، بول نہیں رہے تھے۔ آج آپ غزہ جا رہے ہو، کس لیے؟ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کیا کہا ہے کہ ہم حماس کو ڈی ویپنائز کریں گے، جو کام اسرائیل نہیں کر سکا ہم کریں گے۔ اور تم پھر ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے غزہ کا مالک بننے والا؟ اس نے بورڈ بنایا ہے، اس کا تو حیات مالک ہے، وہ حاکمیت، آنرشپ، مالک ہوں میں۔ ایک حاکم ہوتا ہے، حاکم مالک نہیں ہوتا ہے۔ حکومت جو کرتا ہے وہ مالک، ایک ہوتا ہے آنرشپ، مالک۔ وہ کہتے ہیں میں مالک ہوں یہاں کا، غزہ کا۔ کس ضابطے اور قانون کے تحت؟ قرآن کی نص سے صریح ہے کہ جو بھی مسلمانوں کی سرزمین پر غیر مسلموں کے قبضے میں ساتھ دیتا ہے وہ مجرم ہے۔ لہذا بات سنو، خان صاحب کا حق ہے یہ، ان کے ڈاکٹر کو ملیں، ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، ان کے جن پر گھر والوں کو، لوگوں کو، ہم سب کو اطمینان ہو، ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، لہٰذا ان کو بھیجنا چاہیے۔
خان صاحب ایک بہادر انسان ہے, شجاع انسان ہے, اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے ہیں, وہ نہیں کہتا مجھے پاکستان سے باہر لے جاؤ, وہ اس کا پمز میں لے کے آگے. بھئی پراپر علاج کرانا چاہیے, پراپر چیک اپ ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حقیقت میں یہ واقعاً یہ بھی جرم ہے, یہ مجرم ہے. اور خان صاحب کو کوئی بھی تکلیف ہوئی نا, یہ ذمہ دار ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. خان صاحب جیل کے اندر ہے, عوام کے دلوں میں ہے. یہ خان صاحب کا سپاہی ہے, کیسے لوگ احترام کرتے ہیں ان کا, کیسے ان کو ملتے ہیں, کیسے عزت دیتے ہیں. یہ خود نکلے نا باہر اس طرح سے, کبھی چلے جائیں لوگوں میں, پھر دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. اس کے پاس منصب نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, لوگوں کے دلوں کا محبوب ہے. اور یہ جتنا وہ محبوب ہے اتنے لوگوں کی نگاہوں میں یہ گرے ہوئے ہیں, یہ نااہل ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں. اور انشاءاللہ العزیز عوامی جدوجہد کے ذریعے خداوند متعلق دن ضرور لائے گا کہ ان نااہلوں سے نجات ملے گی اور پاکستان آگے بڑھے گا. علامہ صاحب آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں بہت پہلے, کافی عرصہ پہلے. جی ہاں, تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے واقعہ کربلا سنائیں. نہیں ایسی بات نہیں, واقعہ کربلا سنانے والی بات نہیں ہوئی ہے. یہ تو جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے آپ کو سارا ہولڈ دیا ہے مذاکرات سے لے کے تحریک تک, اور ابھی وہ اس سچویشن میں ہے. تو 8 فروری ہر کسی کو باہر نکلنا ہے, جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ مزدور ہے, وہ کسان ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ جوان ہے, وہ مرد ہے, وہ خاتون ہے, وہ بلوچ ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, مہاجر ہے, پشتون ہے, گلگتی ہے, بلتی ہے, کشمیری ہے, جس کے بھی پاکستان کے ساتھ کنسرنز ہیں اسے باہر نکلنا چاہیے 8 فروری کو. یہ 8 فروری بیداری کا دن ہے. 8 فروری ان ظالم حکمرانوں کے غرور کو توڑنے کا دن ہے, ان کی اوقات ان کو یاد دلانے کا دن ہے. 8 فروری پرامن طریقے سے نکلنا ہے. پرامن جدوجہد میں ہی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے 9 مئی کو خود بنایا, انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا. کہاں CCTV کیمروں کی فوٹیجز ہیں, کیوں نہیں لے کے آتے؟ انہوں نے باقاعدہ ایک عوامی موومنٹ کو ایک اور طرف لے کے چلے گئے یہ لوگ. لہذا عوام سے ڈرتے ہیں, نہیں چاہتے عوام باہر نکلیں, نہیں چاہتے عوام سے خوفزدہ ہیں, عوام کو irrelevant سمجھتے ہیں, عوام کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, یہ عوام کے ووٹوں کے اور حق کے رائے دہی کے مخالف ہیں. ان کا بس چلے تو آئین کو پھاڑ کے پرے پھینکیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ دو شخصیات ہیں, ایک آپ ہیں اور ایک محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, جن کو خان صاحب نے پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ مذاکرات کریں, آپ سڑکوں پہ آئیں, جو لائے عمل بنتا ہے آپ بنائیں, اور اس حکومت سے ہماری جان چھڑوائیں. اور خان صاحب کی بھی رہائی کی جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف. تو سر آپ لوگ یہ بتائیے گا, ابھی تو 9 دن ہیں, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے, اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی, تو 9 دن ابھی مزید لوگ کیا کس طرح کی طرف دیکھیں؟ پہلی بات سنیں, آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ